رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا اسلام کن چیزوں پر کھڑا ہے اور آپ کدھر جا رہے ہیں۔ مکان جن چیزوں پر کھڑا ہو، اگر مکان کی حفاظت کرنا ہے تو ان بنیادوں کی آپ کو حفاظت کرنا ہوگا۔ پیلر کمزور ہے، ستون کمزور ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ پیلر کو ٹھیک کریں، ستون کو ٹھیک کریں، اس کو چھوڑ کر آپ مزید چھت پر لوڈ ڈالتے چلے جائیں تو کتنے دنوں تک وہ چھت باقی رہے گی؟ ڈھہ جائے گی کچھ دنوں کے بعد۔ اگر اس چھت کو باقی رکھنا ہے تو پیلر کو مضبوط کرنا ہے۔ کہاں کہاں ضرورت ہے اس چھت کو باقی رکھنے کے لیے، کن کن چیزوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں مضبوط کرنے کا حکم رب نے اور رسول خدا نے کیا دیا، اور ہم مضبوط کر کیا رہے ہیں؟ چلنا کہاں چاہیے تھا، مسلمان چل کہاں رہا؟ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خدا ہے، وہ ایک ہے، تنہا ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ نمبر 1، اور اسی کے ضمن میں اور اس بات کی شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 1 نمبر میں، یعنی نبی پر ایمان، اللہ پر ایمان ہے، یعنی ایمان اللہ و رسول کی تصدیق کا نام ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینا، رسول گرامی کی رسالت کی شہادت دینا، اس کا نام ایمان ہے۔ پتہ چلا خالی اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو ترک کیا، تب بھی ایمان کمپلیٹ نہیں، اور رسول خدا کو مانا، اللہ کو ترک کر دیا، تب بھی ایمان کمپلیٹ نہیں، بلکہ خدا کی توحید، رسول کی رسالت، دونوں کی تصدیق ہو تب ایمان مکمل ہوگا۔ نمبر 1، جب ایمان کمپلیٹ ہو گیا، ایمان پورا ہو گیا اس کے تقاضے کے ساتھ، تب اللہ کے نبی نے حکم دیا وہ اقامت الصلاۃ، اسلام کا دوسرا رکن، دوسرا پایا، دوسرا ستون نماز قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، اسلام کا تیسرا ستون زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالصَّوْمُ، اسلام کا چوتھا ستون روزہ رکھنا۔ والحج، اسلام کا 5واں ستون حج کرنا۔ تو 5 ارکان اسلام کے ہوئے، شہادت توحید و رسالت کی شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کا روزہ، یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، بلکہ پورا اسلام انہی 5 چیزوں پر ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ ہم ان 5 چیزوں میں سے کس چیز کو مضبوط کر رہے ہیں؟ اور غور کر لیجئے ان 5 چیزوں میں کیا آپ جو کام کر رہے ہیں، کیا وہ یہ 5 چیزوں میں داخل ہے، شامل ہے؟ توحید و رسالت کا آپ پرچار کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی، اور نماز کے بعد دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر حج، پھر رمضان کا روزہ۔ مجھے بتائیں، آپ غور و فکر کریں کہ ہم کن چیزوں کو مضبوط کر رہے ہیں، ہمارا سماج کن چیزوں کو مضبوط کر رہا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی طرف بھی ہمارے مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے۔ آپ کا اسلام تو اسی پر ٹکا ہے، تو آپ کو مضبوط تو یہ کرنا چاہیے، آپ تو مضبوط کسی اور چیز کو کرنے لگ گئے۔
ارے چھت دیواروں پہ قائم نہیں رہتی ہے، ستونوں پہ، پیلروں پہ قائم رہتی ہے۔ بلڈنگ کی مضبوطی کا تعلق ڈیکوریشن سے نہیں ہے، ڈیکوریشن تو ایک اضافی چیز ہے، یہ بنیاد نہیں ہے۔ اب اگر ہم بنیاد چھوڑ کر، ستون چھوڑ کر بالکل سجاوٹ پہ لگ جائیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ سجانے میں خرچ کر دیں، یہ ہمارا ڈیکوریشن، یہ ہماری زیب و زینت بغیر ستون کے کتنے دنوں تک باقی رہے گی باقی؟ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، ستون کی کوئی فکر نہیں ہے، ڈیکوریشن میں لگے ہوئے، سجانے میں لگے ہیں۔ نماز پتہ نہیں، زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں کرتے، لوگ سمجھنا نہیں چاہتے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، روزے میں بھی صاحب آنا کانی ہے، اور حج تو اس زمانے میں 50% سے زیادہ لوگوں پر فرض ہے، مگر بنگال کا کوٹا کبھی پورا ہی نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے۔ پھر دوسرے اسٹیٹ کے لوگ آ کر کے اس کوٹے سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اندازہ آپ کی کس قدر یہ مسلمان اسلام کی بنیادی چیزوں سے دور بھاگ رہا، کتنا دور ہو رہے ہم۔ نماز کے بعد 32 مقامات پر قرآن مقدس میں صراحتاً نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ 82 مقامات پر قرآن مقدس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا ایک جا ذکر آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں توحید و رسالت اور نماز کے بعد تیسرا درجہ زکوٰۃ کا ہے۔ ادا کرنا تو دور کی بات، ہمارے 99% مسلمانوں کو زکوٰۃ کے احکام کیا، بنیادی مسائل بھی معلوم نہیں۔ علماء بولتے ہیں رمضان میں کچھ لوگ چندہ کے لیے آ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہو کچھ نہ کچھ دینا ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے، مدرسے والے آئے ہیں، مسجد والے آئے ہیں، غریب محتاج لوگ آئے ہیں تو کچھ دینا ہے۔ زکوٰۃ بول کر سیریسلی لینے والا کہ ہمیں حساب کتاب کر کے اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ جو رب نے متعین کیا، بلکہ محتاجوں کا جن کا حق تھا ان کا حق ہماری جیب میں جمع کیا، اس لیے کہ جب حقدار ہوں تو جیب میں ہاتھ ڈالیں، حقدار کو حق پہنچا دیں۔ اس ارادے سے کون ادا کر رہا ہے زکوٰۃ؟ حالانکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا سسٹم ہے میاں۔ آج جو ہمارے سماج میں دوریاں، غریب امیر سے دور، امیر غریب سے دور، یہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں زکوٰۃ کے سسٹم سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے مسلمانوں کو زکوٰۃ کا سسٹم دیا، رسول اللہ نے زکوٰۃ کا نظام دیا، اس لیے تاکہ لوگوں کی دوریاں کم ہو، ایک دوسرے کی محبت دلوں میں پیدا ہو۔ اگر امیروں کو زکوٰۃ کا سسٹم معلوم ہو جائے، زکوٰۃ کے احکام انہیں معلوم ہو جائے کہ غریبوں کو ہم زکوٰۃ حق نکال کر کے دے دیں گے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان امیروں کے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا ہوگی کہ اللہ ان غریبوں کے ذریعے ہمیں اتنا ثواب دے رہا۔ اور اگر غریب زکوٰۃ کے سسٹم کو سمجھ لے کہ اللہ نے ہمیں غریب ضرور بنایا، مگر کیسا کریم ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذمے ہمارا حق کر دیا کہ ہم جیسے جاتے ہیں بلا سوچے سمجھے ہمارا حق نکال کر ہمیں دے دیتے ہیں، تو غریبوں کے دلوں میں امیروں کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک طرف امیروں کے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا ہوگی، دوسری طرف غریبوں کے دلوں میں امیروں کی محبت پیدا ہوگی، پھر آپس میں جو امیری غریبی کی تفرقہ بازی ہے یہ ختم ہوگی، پھر آپس میں سماج میں ایک محبت کا ماحول برپا ہوگا۔ آج یہی دوریاں ہیں نا، بھئی یہی نا دوریاں ہیں۔ امیر سے تو آدمی ایسا ڈر رہا ہے جیسا صاف ہے، غریبوں کی کیٹیگری الگ ہے، امیروں کی کیٹیگری الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے زکوٰۃ کا نظام دیا تھا، نماز کا نظام دیا تھا کہ اسلام میں امیری غریبی کا کوئی فرق نہیں، کوئی معیار نہیں۔ اسلام تو یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مگر اسلام کے سسٹم سے دور ہونے کی وجہ سے آج یہ سماج میں دوریاں ہیں، سماج میں نفرتیں ہیں، دلوں میں کدورتیں ہیں،
دلوں میں بغض و حسد ہے، صرف اسلامی سسٹم اور نظام سے دور ہونے کی وجہ نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہر سال میں زکوٰۃ کے احکام کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ زکوٰۃ کے جو اہم مسائل ہوں گے وہ بیان کیا جائے گا۔ آج صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی بنیاد جن باتوں پر ہے میاں، ان بنیادوں کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو الٹے سیدھے کام، چاہے وہ جائز کاموں میں ہو یا ناجائز کاموں میں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان بنیادوں سے ہٹ کر جو جائز کام ہے انہیں بھی چھوڑو، پہلے اس کو کرو، پہلے اس کو کرو۔ جو اسلام کی بنیاد ہے، جب تک ایمان مضبوط ہوگا ہی نہیں، ڈیکوریشن کر کے کیا کرو گے؟ چھت گرے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے چھت کو باقی رکھنے کی تدبیر کرو۔ چھت جتنی پیلر جتنا مضبوط ہوگا، چھت کی ویلیڈیٹی اتنی دن بڑھتی چلی جائے گی۔ ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو توحید و رسالت کے ساتھ اسلام کے 4 ارکان نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو مضبوط کرو۔ انشاءاللہ مرو گے تو تمہارا مکان اتنا مضبوط ہوگا کہ تمہارے جانے سے پہلے اللہ قبر میں جنت کا مکان کا تمہیں دیدار کرا دے گا۔ ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور نہیں کریں گے تو نقصان کسی کا نہیں، نہ اللہ کا نقصان، نہ رسول اللہ کا نقصان، نہ قوم و سماج کا نقصان۔ جس نے نہیں کیا نقصان اسی کا، چاہے امیر ہو یا غریب، ہر ایک کو ان چیزوں کی پاسداری کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس میں سب کے حقوق کو اللہ نے بیان کر دیے، رسول اللہ نے بیان کر دیا، اور زکوٰۃ کے بارے میں تو میں نے بتایا صراحتاً 32 مقام پر، 82 مقامات پر۔ قرآن مقدس اٹھائیے، سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ نساء پڑھیے، سورہ توبہ پڑھیے۔ زکوٰۃ کی فضیلتیں، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا ثواب، نہ ادا کرنے کی سزائیں پڑھیے، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی فضیلت ہے، نہیں کرنے کا کتنا بڑا وبال، کتنا بڑا اس کا گناہ ہو سکتا ہے، کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 اٹھائیے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، ابھی سے پریپریشن، تیاری ہماری شروع ہونی چاہیے۔ نماز کی پابندی ابھی سے شروع کریں تاکہ اس کا عادی بن جائے، رمضان میں ہم پابندی سے کر سکیں۔ کچھ روزے رکھ سکیں تو روزے رکھ لیا کریں، ابھی سے اپنے مال و زر کا حساب و کتاب کریں، کیونکہ زکوٰۃ کا وجوب اور اس کی ادائیگی اسلامی مہینوں یعنی قمری مہینوں کے اعتبار سے ہے، جو اردو مہینے ہیں اس اعتبار سے ہے، اور عام طور سے مسلمان رمضان میں اس کو نکالتا ہے۔ تو پہلے سے آپ کا ایک حساب کتاب لکھا جوکھا ہونا چاہیے کہ نہیں آپ کے پاس؟ ابھی سے تیاری کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 پڑھیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو سونے چاندی، مال و زر کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ دیا اللہ ہی نے ہے، دیا اللہ ہی نے ہے، خرچ نہیں کرتے، تو بروز محشر ان سونے چاندی کو جب انہیں سزا دی جائے گی، پگھلایا جائے گا، پگھلا کر کے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی پیشانیوں کو، پیٹھوں کو، کروٹوں کو ان چیزوں سے داغا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے سونے چاندی کو، مال و زر کو دنیا میں جمع کیا۔ اور اسی کی ترجمانی اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں، کتاب الایمان کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سونے چاندی کو، مال و زر کو جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو اللہ کے نبی سرور کائنات فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ ایک سانپ پیدا فرمائے گا۔ وہ سانپ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ 1000 سال سانپ پرانا ہوتا ہے تو سر پہ ایک چتی آتی ہے،
اور جب دو چتی ہوں گی کس کا مطلب 2000 سال پرانا سانپ, اور سانپ جتنا قدیم ہوگا پرانا ہوگا زہر اس کا اتنا ہی خطرناک ہوگا. دو چتیاں ہوں گی, پھر اس سانپ کو توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا اس شخص کا جس نے زکات ادا نہیں کیا. پھر وہ سانپ اس کی بانچیں پکڑے گا اور ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں, میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں. پتا کیا چلا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو مال اور دولت دے کر آپ پر تو رحم کھایا تھا, آپ پر رحمتوں کی بارش کی تھی, آپ پر نعمتیں نازل فرمائی تھی, آپ کو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا, آپ نے مس یوز کیا. اگر صحیح استعمال کرتے تو وہی زکوٰۃ آپ کی نجات کا سبب بن جاتی, وہی زکوٰۃ خدا کی بارگاہ میں عزت و احترام کا سبب بن جاتی. مگر آپ نے نہ ادا کیا تو گویا سانپ اللہ مسلط نہیں کر رہا ہے, آپ اپنے آپ پر مسلط کروا رہے ہیں, کیونکہ آپ کا مال, آپ کا خزانہ جس کو آپ اپنا سمجھ کر کے رکھے تھے وہی مال ڈسے گا اور کہے گا میں آپ کا مال ہوں, میں آپ کا خزانہ. اندازہ کیجئے کتنا دردناک عذاب. 2000 سال پرانا سانپ ایک مرتبہ ڈس لے تو آدمی پانی نہیں مانگے گا. پھر دنیا کے سانپ کا یہ زہر ہے تو آخرت کے سانپوں کا کتنا خطرناک زہر ہوگا, اندازہ آپ کریں. تو جو اہل ثروت ہیں, مالک نصاب ہیں, جن کو پر زکوٰۃ فرض ہیں, اگر وہ آج ادا نہیں کرتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ غلط کرتے ہیں, آپ غلط فہمی میں ہیں. یقیناً یہ مال آپ کے لیے بوال جان ثابت ہوگا. یہی سانپ بنا کر آپ کو ڈسے گا اور آپ کہیں گے ارے تمہیں کمانے کے لیے میں نے کیا کیا جتن نہیں کیا. جھوٹ کو گلے سے لگایا, رشوت کو گلے سے لگایا, مار دھاڑ کو گلے سے لگایا, فتنہ فساد کو گلے سے لگایا, کتنے غریبوں کا حق بالکل میں چپٹ کر گیا, نہ جانے کتنا ظلم کیا تمہیں ہی سجانے کے لیے, تمہیں ہی منانے کے لیے. آج مجھے کاٹ رہے ہو تو مال کہے گا کہ کس نے کہا تھا تمہیں ایسا کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا؟ رب نے کہا تھا, رسول خدا نے کہا تھا, بلکہ خدا نے اور اللہ کے رسول نے تو تمہیں بتایا تھا کہ اگر آ گیا ہے تو حق ادا کر دو ورنہ میں ہی سانپ بن کر تمہیں کاٹوں گا. تم نے بات کیوں نہیں مانی؟ آج دیکھیے آپ کیسا ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے, کوئی کسی کا حق دینے کو تیار نہیں. حد یہ ہے کہ بیٹا ماں باپ کو حق دینے کو تیار نہیں, بھائی بہن کو حق دینے کو تیار نہیں. میرے بھائی اللہ کا خوف دل میں کیجیے. مرنا ہے آپ کو, آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں, کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کا قرآن نہ کبھی جھوٹا تھا, نہ ہے نہ ہوگا. رسول اللہ کا فرمان ہمیشہ سچا رہا ہے. تو مرنا ہے, مرنے کے بعد انجام تک پہنچنا ہے. اس لیے نمازوں کی تیاری شروع کریں. جو ارکان اسلام 5 ہیں اس کی مضبوطی کا آپ سامان کریں. نماز کے بعد زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے, ابھی سے تیاری کریں. حساب کر کے, ایک فارمولٹی نہیں. آئیے میرے پاس, زکوٰۃ کا سسٹم سمجھیے, زکوٰۃ کا نظام سمجھیے. ارے ادا کرنے والوں ایک بار زکوٰۃ کا نظام سمجھ جاؤ گے تو ادا کرنے میں اتنی خوشی ہوگی کہ نہیں کرنے میں جتنی خوشی ہوتی اس سے 1000 درجہ ادا کرنے میں تمہیں خوشی ہوگی. ایسا سسٹم ہے, اتنی برکتیں ہیں اس کے اندر. سمجھنا چاہیے. دین سے قریب آئیے, فضولیات پہ مت جائیے, مباحات کے پیچھے مت پڑیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارکان اسلام آپ کو دیا, جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا, سلیقہ دیا, اس طریقہ اور سلیقہ کے قریب آئیے. اسلام کی بنیاد یہی 5 چیزیں ہیں. ایک مرد مومن کا مطمع نظر ہمیشہ یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے: توحید و رسالت, نماز, زکوٰۃ, حج اور روزہ. پروردگار عالم ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا